بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان جنگوں کا تذکرہ کریں گے جس میں خالد بن ولید نے قبول اسلام سے قبل مسلمانوں کے خلاف شرکت کی۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید کے قبول اسلام کا ذکر آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، دین اسلام کے ابتدائی دور میں قریش مکہ کے دیگر افراد کی طرح خالد بن ولید کافی عرصے تک اسلام کی مخالفت پہ رہے اور مسلمانوں سے لڑی جانے والی 3 بڑی جنگوں میں خالد بن ولید کی صورتحال یہ رہی۔ اولین غزوہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر خالد کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ یعنی غزوہ احد، اس موقع پر خالد مشرکین مکہ کے لشکر میں موجود تھے۔ اس موقع پر ابتدا میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے آثار کافی نمایاں ہونے لگے تھے، لیکن پھر اچانک مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، اور اس کے پیچھے بھی خالد بن ولید ہی کی جنگی مہارت اور عسکری تدبیر کا بڑا عمل دخل تھا، جس پر خالد بن ولید کو قبول اسلام کے بعد زندگی بھر بڑی ندامت رہی۔ دوستو، اس سلسلے کی تیسری جنگ یعنی غزوہ خندق، جو کہ 5 ہجری میں پیش آئی تھی، اس موقع پر بھی خالد بن ولید مشرکین مکہ کے لشکر میں موجود تھے، لیکن اس موقع پر کیفیت یہ رہی تھی کہ باقاعدہ یلغار کی نوبت ہی نہیں آئی اور مسلمانوں نے خندق کھود کے دفاعی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش نے گھڑ سواری کا ایک دستہ ان کے زیر کمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دی، ورنہ خالد بن ولید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مقام رابع سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا۔ صحابہ کرام نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈال رکھے تھے۔ خالد بن ولید کو جب پتہ چلا تو وہ بھی اپنے گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ پلٹ کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر خالد بن ولید کی طرف سے ایک انوکھے طرز عمل کا مظاہرہ ہوا، اور وہ یہ کہ وہ ایک ایسے پڑاؤ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ کرام میں سے 200-250 کی نفری موجود تھی۔ دوستو، خالد بن ولید نے انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح یہ اہل ایمان مشتعل ہو جائے اور کسی مسلمان کا ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اڑ جائے، کیونکہ قریش کی کچھ روایت تھی جن سے انحراف کرنا خالد بن ولید کے لیے ممکن نہ تھا۔ دوستو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام احرام کی حالت میں تھے اور ان کی قدیم روایت یہ چلی آ رہی تھی کہ محرم پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اس لیے خالد بن ولید جنگ کی پہل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اشتعال انگیزی کی حتی الامکان کوشش کی۔ وہ اپنے گھوڑے لے کر بار بار صحابہ کرام کی اس جماعت پر ایسے چڑھ کر آئے جیسے ان کو گھوڑوں کے سموں سے کچل دیں گے۔ انہوں نے کئی بار اس عمل کو دہرایا، لیکن جو حکم تھا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام اس پر کاربند رہے۔ نہ کوئی ہراساں ہوا، نہ کوئی بھاگا، اور نہ ہی کسی نے مدافعت کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ نظم و ضبط کے اس مشاہدے کا خالد بن ولید پر اتنا گہرا اثر ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکے، اور ان کا گھائل دل بالآخر مسخر ہوا، جس کا ظہور صلح حدیبیہ کے بعد ہوا۔ دوستو، خالد بن ولید کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کا جذبہ ہمہ وقت موزن رہنے لگا، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا۔ تب یہ اس مقصد کے لیے جلد از جلد مکہ سے مدینہ کی جانب روانگی کے سلسلے میں منصوبہ بندی میں مشغول ہو گئے۔ البتہ اس موقع پر ان کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ کی جانب تنہا جانے کی بجائے کاش قریش مکہ میں سے انہیں کوئی اپنا ہم خیال شخص مل جائے اور دونوں ایک ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوں۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے اپنے دیرینہ دوست عثمان بن طلحہ سے اس بارے میں گفتگو کی۔ دین اسلام نے اس پیغمبر اسلام کے بارے میں اپنے بدلے ہوئے افکار و خیالات کا تذکرہ فرمایا، جس پر عثمان بن طلحہ نے برجستہ جواب دیا کہ خالد، یقین جانو اب تو میرے بھی بالکل ایسے ہی خیالات ہیں۔ اور پھر ایک روز یہ دونوں علی الصبح روشنی پھیلنے سے قبل ہی مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دلوں میں ایمان کا نور نیز حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طوفان چھپائے ہوئے
یہ دونوں منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، اس یادگار اور مبارک سفر کے دوران مکہ شہر کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ان دونوں نے ابھی کچھ ہی مسافت طے کی تھی کہ اچانک ایک جگہ انہیں عمرو بن العاص مل گئے، جو کہ رؤسائے قریش میں سے تھے اور مشرکین مکہ کی معزز ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تب اس اچانک ملاقات پر ان تینوں کو خوشگوار حیرت ہوئی، اور یہ خوشگوار حیرت اس وقت عظیم مسرت میں بدل گئی جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ راز کی بات بتائی کہ ان کی منزل بھی مدینہ ہی ہے اور مقصد سفر بھی وہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور قبول اسلام۔ دوستو، اب یہ تینوں ایک ساتھ ہی اپنی منزل کی جانب محو سفر ہو گئے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ آخر اس طویل اور مسلسل سفر کے بعد ہم تینوں مدینہ پہنچے، اور وہ دن میری زندگی کا وہ یادگار ترین دن تھا جب 8 ہجری میں ماہ سفر کے پہلے دن تینوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم تینوں میں سے سب سے پہلے میں نے سلام عرض کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی خندہ پیشانی اور گرم جوشی کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اپنی حاضری کا مقصد بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پڑھتے ہوئے دین برحق قبول کیا۔ دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خالد، مجھے تمہاری شخصیت میں وہ دانش مندی کے آثار دکھائی دیتے تھے جس کی بنا پر مجھے امید رہتی تھی کہ تم خیر کے راستے پر آ ہی جاؤ گے۔ میں نے اپنا دست مبارک بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دیا، اور پھر میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں دین اسلام کے خلاف جن کارروائیوں میں ملوث رہا، اس سلسلے میں اللہ سے میرے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، قبول اسلام کے بعد تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کے باوجود بھی بس آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو خالد بن ولید کی وہ تمام لغزشیں معاف فرما جو اس سے تیرے دین کے خلاف سرزد ہوتی رہی ہیں۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، اور پھر میرے بعد عمرو بن العاص اور پھر عثمان بن طلحہ آگے بڑھیں اور دین اسلام قبول کیا۔ دوستو، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عظیم ترین سپہ سالار اور فاتح مصر کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ ان تینوں حضرات یعنی خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو بڑی خوبیاں اور جو بے مثال صلاحیتیں نمایاں تھیں، اور مکہ شہر میں ان کی جو بڑی حیثیت اور اہمیت تھی، اس چیز کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد اور پھر قبول اسلام کے موقع پر یہ یادگار الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قریش مکہ نے اپنے بہترین جگر گوشے میرے حوالے کر دیے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بڑی کارروائیوں میں ملوث رہے تھے، لیکن اب قبول اسلام کے بعد ان کی دل کی دنیا یکسر بدل چکی تھی۔ اب کفر و شرک اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی بجائے ان کی زندگی کا ہر گوشہ ایمان کے نور سے جگمگانے لگا تھا۔ اب اس نئی اور بدلی ہوئی زندگی میں ان کے قبول اسلام کے محض 2 ماہ بعد ہی قانون قدرت کے عین مطابق ایک بہت ہی بڑی آزمائش ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوستو، وہ آزمائش کیا تھی، اس کی تفصیلات اگلے ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔